الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، مکاں والے، لامکاں والے، عرب والے، عجم والے، شفاعتی لأہل القبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، جامع کوثر بھر بھر کے پلانے والے، سبب کائنات، علت کائنات، غایت کائنات، موجود کائنات، مختار کائنات، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح سے عرض کیا: سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے جس نبی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں پورا مجمع والہانہ عاشقانہ انداز میں درود پاک پڑھے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیکہ صلاۃ و سلام۔ ابھی میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، حدیث پاک یاد آ گئی۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے اور اس حدیث پاک کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں: اے مسلمان، کیا تیرے لیے یہ کم تھا، کیا تیرے لیے تھوڑا تھا کہ محبوب کی بارگاہ میں جب بھی کہیں سے تم درود پاک پڑھتے ہو تو رب نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی مقرر کر رکھی ہے، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جب بھی کوئی کہیں سے، چاہے افریقہ کی دھرتی سے، چاہے لبنان کی دھرتی سے، چاہے پاکستان کی دھرتی سے، چاہے ہندوستان کی دھرتی سے کہیں سے بھی وہ پڑھے، چاہے ممبئی سے پڑھے یا حیدرآباد سے پڑھے یا لکھنؤ سے پڑھے، تو وہ فرشتے کی ڈیوٹی مقرر کر رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ فرشتہ محبوب سے بتاتا ہے کہ آقا فلاں ابن فلاں نے تم پر درود پڑھا ہے، فلاں ابن فلاں نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ تو کیا مسلمان تیرے لیے تھوڑا تھا، تیرے لیے کم تھا کہ تیرا ذکر ہو اور تیرے باپ کا بھی ذکر محبوب کی بارگاہ میں ہو؟ سنو، حدیث پاک یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے جاتے ہیں۔ اذان دیتے دیتے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پر پہنچتے ہیں، جب محمد کلمے پر پہنچتے ہیں تو اپنے انگلیوں کو اپنے ہونٹوں سے مس کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، اور یہ فعل صدیق اکبر کا میرے حضور دیکھ رہے تھے، یہ فعل، یہ کام صدیق اکبر کا میرے آقا دیکھ رہے تھے، مدینے والے دیکھ رہے تھے۔
فرماتے ہیں من فالا ما فالا غلیلی حلت لہو شفاعتی، اب جو بھی قیامت تک ایسا کرے گا جیسا میرے پیارے صدیق نے کیا ہے تو اس پر قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آقا فرماتے ہیں، ذہن میں بات آئی تو سوچا پہنچا دوں، آپ کو دے دوں۔ سنو، اعلیٰ حضرت کیا ہمیں پیغام دیے ہیں؟ وہی پیغام، وہی طریقہ، وہی درس جو اعلیٰ حضرت کا تھا، وہی درس ہمیں شیر سنت نے دیا ہے، وہی پیغام ہمیں مشاہد ملت نے دیا ہے، وہی پیغام ہمیں معصوم ملت نے دیا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے، وہ درس کیا ہے جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، تو سنتے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ درس یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج پیغام کیا دیا جا رہا ہے، آج درس کیا دیا جا رہا ہے، آج لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ آج بتایا نرمی کی بات کری جاتی ہے، نرمی کرو، نرمی کرو، نہ کاٹ دیے جاؤ گے نہ مار دیے جاؤ گے، نرمی کی بات کری جاتی ہے۔ مگر ہمیں جو پیغام در اعلیٰ حضرت سے ملا ہے، جو پیغام ہمیں اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے ملا ہے، جو شور و بشور سنت نے ہمیں آ کر کے دیا ہے، وہ یہی پیغام ہے کہ خاک ہو جائیں ابو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور فرمایا اعلیٰ حضرت نے، اور فرمایا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ مار ہے رضا کے نیزے کی، عدو کے سینے میں گار ہے، قرضے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار آر سے پار۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سنو، فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا۔ آواز سنو، ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، عقیدہ دے کر کے جا رہا ہوں۔ آج موبائل کا زمانہ ہے، آج لوگ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، کوئی طارق مسعود کو سن رہا ہے، کوئی طارق جمیل کو سن رہا ہے۔ میرے پاس ایک ریکارڈنگ آئی، میں نے وہ سنا، اس ریکارڈنگ کے اندر وہ خبیث کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، جبریل امین آقا کی بارگاہ میں آئے، قرآن شریف کی آیت کو لے کر کے آئے اور کہا، جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی اقرا پڑھیے، سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، یہ سرکار فرما رہے ہیں۔ اور وہ خبیث طارق جمیل اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہے، کیونکہ ما انا بقارئ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں پڑھنا جانتا ہی نہیں، میں پڑھنا جانتا ہی نہیں۔ اتنے بڑے خبیث، عقل کی کمی ان لوگوں کے اندر ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا۔ کے ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ ماں کا معنی ہوتا ہے نہیں، بیکارن کا معنی ہوتا ہے پڑھنے والا۔ حدیث نے پتہ نہیں کہاں سے ترجمہ کر دیا کہ حضور پڑھنا جانتے ہی نہیں، حضور پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ تو میں نے کہا بیوقوف تو کہتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اس میں فاعل کا ترجمہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے، بیکارن کا معنی ہوتا ہے پڑھنے والا۔ تو حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھنے والا۔ میں مثال کے طور پہ بتاؤں تو آپ لوگ مجھ سے کہو یہ فلاں پڑھو، یہ فلاں پڑھو، میں کہوں معنی بیکارن، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ اگر یہی ہمارے استاد گرامی صابر علیمی صاحب اور صوفی عبد الرحمان مشاہدی صاحب اگر فرمائے کہ پڑھو تب پڑھوں گا نا، تمہارے کہنے سے تھوڑی پڑھوں گا۔ جبریل امین آقا کی بارگاہ میں آئے، جبریل امین مطلق کہہ رہے تھے اقرا 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 پڑھیے، نبی نے فرمایا معنی بیکارن، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، معنی بیکارن میں نہیں پڑھتا۔ آقا نے فرمایا معنی بیکارن میں نہیں پڑھتا۔ جب جبریل امین نے کہا میں تیرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے اپنے رب کے نام سے، نبی نے پڑھنا۔
आज कहते हो नबी को इल्म नहीं है, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, नबी किसी बात का इख्तियार नबी को नहीं है। सुनो, अब इल्म की बात आई है, सुनो। हजरत टाइम नहीं है, कहते हुज़ैफा बिन यमान सहाबी रसूल, मुख्तसर वाक़या बता के निकल रहा हूँ। हदीस पाक के अंदर आया है, कहते हुज़ैफा बिन यमान सहाबी रसूल अपनी माँ से इजाजत लेते हैं कि माँ मैं तेरी भी मग़फ़िरत की दुआ करवा रहा हूँ हुजूर की बारगाह में, और अपने लिए भी मग़फ़िरत की दुआ कर रहा हूँ। अब वो हज़रत हुज़ैफा बिन यमान सहाबी रसूल अब चलते हैं आका की बारगाह में और पहुँचते हैं, देखते हैं आका नमाज़े मगरिब पढ़ रहे हैं। ऐसे हुज़ैफा बिन यमान भी नमाज पढ़ हुजूर के पीछे अदा फरमाते हैं। उसके बाद सोचते हैं अब कह दूंगा, अब कह दूंगा, अब कह दूंगा। देखा उसके बाद इशा की नमाज हो गई। अब आका जा रहे हैं, पीछे पीछे ऐसे हुज़ैफा बिन यमान सहाबी रसूल भी आका के जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। आज सुनी आका ने ऐसे हुज़ैफा बिन यमान सहाबी रसूल की, आका फरमाते हैं माँ हुज़ैफा तू कौन आया? हुज़ैफा